بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں اور حکمرانوں کا جو رویہ ہے وہ کس جانب جا رہا ہے؟ پاکستان کے مستقبل کی اسٹریٹجی، حکمت عملی، کیا یہ تمام سیاستدان بشمول اسٹیبلشمنٹ کیا یہ مل کر طے کر پائیں گے؟ پاکستان ڈیفالٹ کی جانب جا رہا ہے دن بدن، اللہ نہ کرے یہ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا یہ ذمہ داری شہباز شریف، عمران خان، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ سمیت مل کر قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے اپنی غلطی؟ ماضی کی غلطیوں سے کیا کچھ سبق سیکھیں گے؟ یہ سب ٹاپک جو ہیں بہت دیر سے چل رہے ہیں، اور تمام جو جرنلسٹ ہیں، تمام جو اینالسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بشمول جتنے بھی اینکر، صحافی، دانشور، معیشت پہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر، سارے لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص اس وقت یہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہا کہ غلطی کس نے کی اور کہاں پر کی، غلطی کیا تھی، اور اب آگے ہم ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کا رویہ نہیں بدل رہا۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے، لیکن ان سیاستدانوں کے جو اپنے ذخائر ہیں وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان غریب تھا، یہ سیاستدان امیر ہو گئے۔ پاکستان جب امیر غریب تھا تو یہ سیاستدان غریب تھے۔ پاکستان جب امیر تھا یہ سیاستدان غریب تھے۔ اب پاکستان غریب ہے لیکن یہ سیاستدان امیر ہیں۔ سوال یہ ہے یہ کیسے امیر ہو گئے؟ اس وقت پاکستان کے پاس جو ذخائر ہیں موجود ہیں وہ 4.6 ارب ڈالر کے ہیں۔ اس وقت جو موجود پڑے ہیں یہ تھے تقریباً 5.6 ارب ڈالر کے، یہ 2 سے 3 دن پہلے 10 تاریخ تک ہم نے 2 کمرشل بینک تھے دبئی کے جن کا ہم نے واپس کرنا تھا 1 ارب ڈالر، تو یہ اب رہ گئے ہیں جناب 1.2 ارب ڈالر جو تھے وہ ہم نے واپس کر دیا۔ اب بچے ہیں تقریباً 4.4 ارب ڈالر ہمارے پاس بچا ہے۔ اب اس میں سے 3 مہینے کے یہ ذخائر نہیں بلکہ 22 کروڑ کے عوام کے اس ملک کے پاس اب 1 مہینے کے زر مبادلہ خریدنے کے ذخائر بھی موجود نہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب کل پرسوں اپنی میٹنگز کے اندر کیا کہہ رہے تھے وہ تمام عوام بھی جانتی ہے اور اداروں کے رہنما بھی جانتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے، اور یہ عوام جو مسلم لیگ نون کی پیروکار ہے، جو رہنما ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کیا ہے۔ آئی ایم ایف کی کال کا تو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہماری جو آنے والے مستقبل ہے وہ ہم کس طرح زر مبادلہ جو ہے اس کو کس طرح چلانا ہے۔ بہت ہی اہم نکتہ یہ ہے کہ تمام جو معیشت دان ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 1 مہینے کے ذخائر نہیں، لیکن مسلم لیگ نون اس بات پہ ڈٹی ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی زر مبادلہ موجود ہے۔ جب عمران خان حکومت میں تھے وہ بہت برا کام انہوں نے کیا، بہت بری ان کی پلاننگ تھی، بہت بری ان کی پالیسیاں تھی، لیکن ان بری پالیسیوں کے باوجود انہوں نے 10 ارب ڈالر کے ذخائر چھوڑے تھے اس ملک کے۔ پھر 2 ارب کا ہم نے قرض واپس کیا، 8 ارب ان کے جب یہ عدم اعتماد آئی ہے اس وقت وہ چھوڑ کر گئے۔ اب جو اس وقت موجود ہیں وہ 4 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ بات چل رہی ہے جناب چائنا کے ساتھ کہ یہ ہمیں قرضہ مل جائے گا۔ ہمارے جو حکمران ہیں اس بات پہ آج خوش ہیں کہ ہمیں قرض مل جائے گا۔ اگر قرض مل بھی جاتا ہے ہمیں تو اس کے بعد بھی ہم نے جو ایل سیز کی سود ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، جو آئی ایم ایف کی کالز ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، اس کا ہم نے پیسے بھی دینے ہیں اور قرض بھی ہم نے واپس کرنے ہیں۔ 3 ماہ کے ہمارے پاس ذخائر ہوں گے، 3 ماہ کے بعد ہمارے پاس ذخائر پھر نہیں رہیں گے برونی قرض ملنے کے بعد۔ دوسری ایک کوشش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، عاصم منیر صاحب جو ہیں جناب ہمارے آرمی چیف، وہ سعودیہ گئے اور جو وہاں کے ڈیفنس منسٹر تھے بن سلمان کے بھائی جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور سفارت خانے کے اندر جا کر انہوں نے کچھ بحث و مباحثہ، کچھ تکرار بھی وہاں پہ ذرائع کے مطابق سننے میں آیا کہ ہوئی کہ ہماری کچھ امداد کی جائے، تاکہ ماضی کے اندر جو ہم نے آپ کی ہیلپ کی، جو افغانستان اور امریکہ کی آپ کہتے تھے کہ آپس میں صلح کروا دیں، اس سلسلے میں آپ ہمیں اس بدلے میں کچھ دیں۔ یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن آرمی چیف مل کر کیا معیشت کو اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کھڑا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنی بری حالت کر دی ہے اس حکومت نے۔ یہ جو کہتے تھے کہ جناب عمران خان چھوڑ کر گئے تھے ذخائر اتنے کے ہمارے اب اتنے کے ہیں، عمران خان کے دور کے اندر 3,000 کا آٹا مل رہا تھا، تقریباً 40 کلو کا تھیلا، 1 من۔
اب مل رہا ہے جناب 6,000 کا، بلکہ 6,000 کا بھی نہیں مل رہا، 6400 روپے کا آٹا مل رہا ہے 1 من۔ آج جو قیمت ہے، پرائس ہے آٹے کی، وہ 160 روپے فی کلو ہو چکی ہے۔ جو چینی ہے اس کا ریٹ مہنگا، اور جو تیل ہے اس کا بھی کرائسس آنے والا ہے۔ جو اب ایل سیز کے سربراہ ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیوں کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئل کرائسس بھی ہمارے ملک کے اندر آنے والا ہے کچھ دنوں۔ یہ تقریباً 3 ہفتے کا جو ریزرو ہے ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، صرف 3 ہفتے کا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، اور اس کے بعد ان سیاستدانوں نے کوئی بھی حکمت عملی نہیں بنائی۔ جو چکن کی پرائس ہے وہ جناب 600 سے اوپر جا چکی ہے، جو سرکاری ریٹ ہے وہ 574 روپے آج کا ریٹ تھا، تو جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے وہ تقریباً 600 سے اوپر ہے۔ اب ظاہر ہے ایک غریب آدمی 27% جو ہے مہنگائی بڑھ جائے گی۔ 27% کا مطلب جو ہے عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا، پبلک جو ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی کہ 27% مہنگائی بڑھے گی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا، وہ اپنی زندگی نہیں اس طرح گزار سکے گا جس طرح وہ 2018 کے اندر گزار رہا تھا، جس طرح وہ 2017 کے اندر 2020 تک اس نے گزاری۔ اس کے بعد مہنگائی جو ہے اس کا گراف ہمیشہ اوپر جاتا رہا اور ابھی تک نیچے نہیں آیا۔ 227 مصنوعی ڈالر ریٹ چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اسحاق ڈار اور ڈالر دونوں کا نہیں پتا کہاں جا کر رکیں گے، نہ ڈار ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی ڈالر نظر آتا ہے۔ مصنوعی ریٹ ہے 227، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر جو ریٹ ہے وہ ہے 258 روپے، لیکن حکومت، مسلم لیگ نون اور نواز شریف شہباز شریف اس بات کو تسلیم کرنے سے گریزاں ہیں کہ مارکیٹ کے اندر آج بھی 227 کا ڈالر ہے، جبکہ 227 کیا 260 میں بھی نہیں مل رہا۔ جب ٹیکس وغیرہ ہم ملاتے ہیں تو وہ تقریباً 284 روپے بنتے ہیں، 284 کے اندر یہ ڈالر جو ہے اس وقت نہیں مل رہا۔ لیکن حکومت اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوست ممالک سے قرضے لینے کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں، پھل سبزیاں دالیں نہیں ملیں گی، مارکیٹ کے اندر کرائسس پیدا ہو رہا ہے، لیکن حکومت نہیں مان رہی، نہیں سن رہی کسی کی بھی۔ معیشت دان جو ہیں وہ اس وقت بھی اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں حکومت کے اداروں کے، لیکن ادارے جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب جب کرائسس آتا ہے، تمام حکومتیں، عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، تو نہ اب مسلم لیگ نون تسلیم کر رہی ہے۔ تو اس ملک کو ان سیاستدانوں نے کہاں پر لے کر جانا ہے، اس غریب عوام نے کیا کرنا ہے، ان حکمرانوں نے کیا کرنا ہے، ان سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، جو لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی سیاست کو کس طرح دفن کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے جس طرح اب کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا مہنگائی کے اس دور میں خیال رکھیے گا، کیونکہ آنے والے وقت کے لیے آپ نے اپنی پالیسی طے کرنی ہے کہ ہم نے کس طرح آگے مستقبل میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ورنہ ان حکمرانوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، کوئی پالیسی نہیں کہ ہم نے ملک کو کس جانب لے کر جانا ہے۔ بس نیت صاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس طرح لینے ہیں، ہم نے ووٹوں تک اپنی حکومت کو کس طرح مینج کرنا ہے، بس پالیسی یہ ہے۔ تو اسی پالیسی پہ مسلم لیگ نون بھی ابھی تک عمل کر رہی ہے، اسی پالیسی کے تحت پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہے، اسی پالیسی کے اندر پشاور کے اندر عمران خان اپنی حکومت بنائے ہوئے ہیں، اسی پالیسی کے تحت جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہے، اور تمام جو یہ سیاسی لیڈر ہیں اس پالیسی کے تحت زندگی اور اپنی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں کہ جناب ہم نے ووٹ حاصل کرنے ہیں اور فیس سیونگ کے لیے عوام کے سامنے ایک لولی پاپ رکھنا ہے۔ وہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد 9 جنوری کو ہم لے کر آ رہے ہیں، 2 دن بعد۔ کس کی حکومت ہوگی آنے والا وقت بتائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔